اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم 8واں حصہ کریں گے اس کا، جس میں بہت مختصراً بتاؤں گی اباؤٹ the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کو کچھ چیزیں جو کچھ پچھلے میں نے جو بھی ڈیٹیلز آپ کو دی اباؤٹ دا ہسٹری آف عربیہ، اباؤٹ سو مینی تھنگس، کہ اس وقت کا کیا نظام تھا، کیا حالات تھے، وہ سب آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کچھ چیزیں جو اس میں رہ گئی تھیں، اس میں سے جو اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی بات کروں تو سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس وقت جہالت تھی اور لوگ کفر و شرک پر تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بت بنا رکھے تھے جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے تھے اور وہ ان کو پوج رہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکچوئل ریلیجن عربوں کا یا ان کا بلیف سسٹم کیا تھا، یہ مجھے ضروری آپ کو بتانا کہ جو عرب تھے وہ انہوں نے کبھی خدا کا اسٹیچو نہیں بنایا تھا، خدا کا یا اپنے رب کا یا اپنے مالک کا، اپنے خالق کا انہوں نے کبھی بھی کوئی مجسمہ نہیں بنایا تھا، کوئی آئیڈل نہیں بنایا تھا۔ they believed in اللہ سبحانہ وتعالی، they believed in اللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہر چیز، یہ پوری کائنات اللہ ہی چلا رہا ہے، اس میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، اللہ پہ انہیں بالکل ایسے ہی اعتماد اور اعتقاد تھا جیسے آج آپ کو اور مجھ کو ہے۔ فرق اتنا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں بہت نیک اور پارسا ہونا چاہیے۔ تو جو نیک اور پارسا لوگ تھے وہ ان کے قریب ہیں، تو ہم ان کے تھرو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللات اور العزا اور ہوبل، یہ جو ان کے بڑے بڑے مجسمے جس کے انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کی بھی کچھ اگر آپ کو ہسٹری میں بتاؤں گی ایک کی، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان سب کی کوئی ہسٹری یہی تھی کہ یہ بہت اچھے لوگ گزرے تھے۔ جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی مجسمہ بنا رکھا تھا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا اور جنہوں نے اس جگہ کو بسایا، یہ بہت ہی مانے ہوئے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، تو ہم ان کا بھی مجسمہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم انہیں بھولیں نہیں، ان کی ایک پکچر، ایک شبیہ رہے گی ہمارے پاس، ان کا ایک اسٹیچو بنا لیں گے، ایک مونیومنٹ ان کا بنا کے، اور ان کو بھی ہم کعبے میں رکھ دیں گے۔ اور وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کائنات چلا رہا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے اوپر ہیں یا ان کی ایسی مائٹ اور میجسٹی ہے کہ ان کو ریچ کرنے کے لیے we have to go through certain people who are closer to him۔ تو جو سورہ زمر میں اس بات کا ذکر ہے اور اس بات کی کلیریفیکیشن ہے۔ دیکھیں it was paganism، شرک تھا اس زمانے میں، لیکن آج جیسا شرک نہیں تھا، وہ کسی کو اپنا خدا نہیں مان رہے تھے، وہ ان کو اپنے جیسے ہم پھر میں کہوں گی وہ ورڈز تو عجیب لگے گا، وہ ان کو اپنا پیر مرید یا اپنا اولیاء مانتے تھے کہ ان کے تھرو وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وہ بہت زیادہ عزت قدر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پیگنزم تھا وہ آج کے پیگنزم جیسا نہیں ہے جس میں ہم نے خدا ہی بنا لیا کہ یہ بھگوان ہے یا یہ فلانا ہے اور یہی خدا ہے، تو ایسا ہاں نہیں۔ یہ کاٹنے کا، یہ واش کیا
تو صرف کاٹنے کا. اوکے. تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان سے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں. کن سے پوچھو؟ ان مشرکین سے. جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ان مجسموں کو، ان آئیڈلز کو کیوں ورشپ کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں we worship these idols to get close to Allah. This is سورہ زمر آیہ نمبر 3. ٹھیک ہے. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین. کون سے مشرکین؟ مکہ کے مشرکین، کیونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے اولیاء سمجھتے تھے انہیں، اور ایک ان کا یہ ایک راستہ تھا وسیلے کا ٹو گو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. یہ بات ضرور سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم انہیں مشرکین کہہ رہے ہیں اس بنا پر کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ سارے مجسمات کی عبادت یا ورشپ اسی لیے شروع کی تھی کہ انہوں نے سوچا تھا یہ ہمارا وسیلہ ہے ٹو ریچ اللہ سبحانہ وتعالی. تو آج مسلمان میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو ایسا سوچ رہے ہیں؟ کتنے ہم میں سے ایسے مسلمان ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے، ہم ان سے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں وسیلہ چاہیے. اور وہ وسیلہ کن کا کرتے ہیں؟ انسانوں کا. کچھ تو زندہ انسانوں کا کرتے ہیں اور ان کو کچھ بنا بیٹھتے ہیں، اور کچھ تو انسان کے مرنے کے بعد ان کا بنا کر جو بھی یہ موزولیم، اور پھر وہی بات ہے، وہ بت، پتھر کا ایک بت بن گیا. اب وہ شکل صورت میں ہو یا قبر کی صورت میں ہو، اب وہ بن گیا. اب ہم اسی کے پاس جا جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، یہ بات ہماری اللہ تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، اسی بنا پر وہ مشرکین تھے. تو اب اپنا ہم جائزہ لے کے دیکھیں، ہم کتنے مسلمان ہیں، کتنے مشرک ہیں، کتنے منافق ہیں، کہاں ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں مسلمانیت کی. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں اباؤٹ اللات. ٹھیک ہے. لات جو تھا، یہ آپ کو تو پتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوبل جو تھا وہ مکہ والوں کا سب سے بڑا اسٹیچو تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو انہوں نے کیوں اپنا بہت بڑا مانا ہوا تھا، اور اس کا وہ مجسمہ، وہ تو آیا ہی مجسمہ امالکیوں سے تھا، کیونکہ وہ امالکی تھے، بہت بڑے جائگینٹک تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی ہوبل کو یہ کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر اتنا پاور ہے. تو ایک بندہ اس کو اٹھا لایا مکے میں، اور اس نے کہا کہ بھائی اس کو رکھو اور اس کی پوجا کرو، پھر دیکھو کتنا ہم پاور آ جائے گا اور سب ہم بچ جائیں گے ہر مشکل سے. تو ہوبل جو ہے وہ آ گئے تھے ادھر. ٹھیک ہے. اور اللات کا قصہ یہ تھا کہ لات جو آدمی تھا، یہ ایک آدمی تھا، طیف کا آدمی تھا، اور بہت ہی نیک تھا. اور یہ کیا کرتا تھا، اس کا اپنا نام کچھ اور تھا، اس کو ٹائٹل ملا تھا اللات. اور وہ اس لیے ملا تھا کہ there is a terminology for those who عربک میں اس کا ایک ورڈ ہے کہ گرائنڈ کر کے بانٹنے والا، گرائنڈ کرنے والا. اور یہ کیا کرتا تھا کہ گرینز لیتا تھا، ان کو گرائنڈ کرتا تھا، اس کا پورج بناتا تھا اور سارے غریبوں کو کھلاتا تھا. تو اس کا نام پڑ گیا تھا
Al-Lat, that means the one who grinds and makes soup out of it. So he used to grind it, make soup out of it. اور یہ سارے لوگوں کو, جتنے لوگ آتے تھے, غریبوں کو صرف نہیں, مسافروں کو, جو لوگ پلگرم کے لیے مکہ جا رہے ہیں, اس زمانے میں بھی پلگرم ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے کہ پلگرم تو چل رہا تھا, ان کو روکتا تھا اور ان سب کو یہ سوپ پلا کر بھیجتا تھا, ان سب کو کھلاتا تھا. He was very generous. When he passed away, جب یہ اللہ گزر گیا, تو ان لوگوں نے فوراً سوچا ہمیں ایسے آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے, تو اس کا ایک مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ایسا آدمی تھا, یہ اتنا نیک تھا کہ یہ ضرور اللہ کے قریب ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ کا انہوں نے مجسمہ بنا لیا تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کی ورشپ شروع کر دی تھی. وہ چومنا, اس کو, اس کے قدموں کو چومنا, اس کے ہاتھ پیر چومنا, بنایا خود ہے اور پھر اس کو چوم رہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لوگوں کے مجسمے جمع ہوئے تھے مکہ میں. تو آپ کو بتانے سے مقصد یہ ہے کہ مشرکین آف مکہ were the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. That's all I was trying to bring into clarity, کہ یہ اس طرح کے مشرک نہیں تھے جیسے آج ہمارے درمیان مشرک ہیں, جو اللہ کو ہی نہیں مانتے, یوم آخر کو ہی نہیں مانتے. یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے, اور وہی ہمیں, ہمارے پاس انسان کو بھیجتا ہے جو زندگی دیتا ہے, اور وہی بلا لیتا ہے. یہ سب ان کو پتا تھا. اب آتے ہیں اس بارے میں, یہ کلیئر ہو گئی بات کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے, وائی ڈڈ اللہ, اچھا یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ سب کلیئر کیا ہے کیونکہ مجھے آج یہ بتانا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربیہ میں پیدا کیا. ٹھیک ہے, ایک عرب گھرانے میں وہ پیدا ہوئے. ان عرب گھرانوں میں میں نے آپ کو بتایا بھی کہ قریش جو ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں, قریش جو ہے وہ بہت بڑا ایک ٹرائب ہے, ایک قبیلہ ہے, اور اس بڑے سے قبیلے میں کئی چھوٹے چھوٹے یعنی سب ٹرائبز ہیں, جن میں سے قریش از ون آف them. اوکے, سو بیسک بنو ہاشم is one of them where رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born. ٹھیک ہے, تو قریش کا قبیلہ ہے اور اس میں بنو ہاشم میں سے یہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہی ہسٹری ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن اتنا ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے why did he choose Arabia to bring this last prophet? It's a very important thing. اس پروفٹ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں تھا, اور ایک بہت لمبا گیپ گزر چکا تھا بٹوین دا لاسٹ پروفٹ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بہت بڑا گیپ. تو اب اگر اتنے گیپ کے بعد ایک نبی آ رہا ہے تو وائی ان عربیہ. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ کہ عربین پیننسولا جو ہے اٹ از ان دا middle of what. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جب شروع کی تھی ہسٹری بتانا تو سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا تھا کہ عربیہ از ان ویری what shall I say, بہت ہی ایک کلاسک سچویشن ہے اس کی, کہ ایسی جگہ سچویٹڈ ہے کہ اٹ از لائک اے سینٹر آف دا بگ سپر پاورز آف دیٹ ٹائم. اب اس زمانے کے دو بڑے سپر پاورز کون تھے؟ روم and Persia. So there was Rome with the Caesar ruling, and they had a big kingdom, وہ ایک بڑا kingdom تھا, and Persia. ٹھیک ہے, with the Persian rulers, palaces, kingdom. These were the two superpowers. In between this, right in between this is the valley of Makkah. اور جب یہ لوگوں میں وار ہوتی تھی, آپس میں لڑتے تھے, تو اٹس لائک دے ور فائٹنگ اوور دی عربیہ, عربین پیننسولا از دیر, اور یہ لوگوں کا اوپر سے فائٹ ہوتی تھی. دے ور رائٹ ان دا مڈل. اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ جیوگرافیکل لوکیشن. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے یہ سب کیوں آپ کو بتایا, کہ جب ٹو سپر پاورز ہیں
اور 400 سال سے ان کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے. تھوڑی سی جنگ نہیں تھی, چھوٹی سی جنگ نہیں تھی, 400 سال سے وارز ہو رہی ہیں, and they are taking place between these two superpowers. This is one thing. So it was a very important geographical location. Number 2, عربیہ اور جو عرب ممالک تھے, ان لوگوں کو کولونیلزم ان کے اندر نہیں تھا کہ جدھر جا جھپٹا مار, جدھر جا کونکر کر بیٹھ جانے. یہ لوگ, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی, کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ نہیں تھی, ایک ٹرائبل سسٹم میں یہ چلتے تھے, تو ان کے پاس تو کوئی آرمی ملٹری یہ سب کوئی نظام تو تھا نہیں. They were backward Bedouins and most of them were not literate. اور یہ اپنا کاروبار کر کے, ٹریڈ کر کے مینج کرتے تھے, اور ان کی جیوگرافیکل لوکیشن being in the middle of Rome and Persia suited them for trade. جو لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے, ادھر سے ادھر آتے تھے, سینٹر میں یہ پڑتا تھا اور یہ ٹریڈ چلتی تھی. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ سارا قصہ سنایا تھا, لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ why Allah subhanahu wa ta'ala had chosen Arabia as a place where the last prophet had to appear. تو جب آپ کو پتا ہے کہ 2 سپر پاورز ہیں, ایک روم اور ایک پرشیا, جب اسلام آیا, مکہ مدینہ میں اسلام آیا, اس عربیہ میں اسلام آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ گئی, اور جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کانکر کیا جائے دعوت اسلام کے ساتھ ان 2 جگہوں کو, ٹھیک ہے, تو مشکل نہیں تھا. 2 وجہ سے مشکل نہیں تھا. ایک تو ٹیریٹوریل وائز, جیوگرافیکلی they were in a position to reach these 2 superpowers with ease. Secondly, because they had no colonialism with them, کہ جا جا کر لوگوں کی کنٹریز کو کانکر کرنا, یہ سب ان میں نہیں تھا. تو obviously جب یہ پہلی بار ان لوگوں نے اپروچ کیا, روم کو اپروچ کیا, this was in the times of عمر رضی اللہ عنہ. جب یہ روم کو اپروچ کرتے ہیں تو رومن ایمپرر کے جو لوگ تھے, they were thinking it's a joke. تم چڑھائی کرو گے ہم پر, ہم سپر پاور ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے, ہم رومن امپائر ہے, یہ ایک پرشین امپائر تھا اور ایک رومن امپائر تھا. تم امپائر کے پاس لڑنے آئے ہو, اور کیا طاقت ہے تم میں, کیا تمہیں پتا ہے about country, about planning, about organizing, about military, army, کچھ تو تمہیں پتا نہیں, تم کیا مذاق کر رہے ہو. لیکن جب انہوں نے کانکر کیا تو ان کو پتا چلا کہ there is power in them. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ روم بھی فتح ہوا, رومن امپائر کو بھی فتح کیا تھا, اور پرشین امپائر کو بھی فتح کیا تھا, اور دونوں کو اسلام کی دعوت دے کر پورا اسلام میں لے کر آئے تھے. اور آج بھی ان کے سارے آپ کو میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں اس بارے میں, ٹھیک ہے. تو the super powers were never, they would never take them seriously کہ یہ واقعی ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں, اور اس وجہ سے حملہ آسان ہو گیا. انہوں نے ان کو آنے بھی دیا, اور وہ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس طرح سے انہوں نے اس جگہ کو کانکر کر لیا. اب Arabs didn't have their own civilization. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو ہسٹوریکلی بتائی تھی کہ they did not have a unified government, military, or a civilization of any kind. So they did not have any art, literature, architecture. آپ کو پتا ہے کہ there was no architecture. یہ سب brick کے houses میں رہتے تھے. There were no buildings or monuments or anything of that kind because they did not have a structure. There was no civilization. ٹھیک ہے, یہ tribes تھے, tribal ان کا طریقہ تھا. Mostly they were Bedouins, کھیتی باڑی کرتے تھے, زمینیں ان کی ہوتی تھیں,
زیادہ تر فارمز ہوتے تھے اور پھر یہ ٹریڈ کرتے تھے, ادھر سے ادھر سامان لیتے بیچتے تھے. آپ کو پتہ یہ کیسے بسے تھے یہاں پر. تو they did not have a structure of a country, that they did not have. ٹھیک ہے, تو جب ایک یہ سب نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو میں مثال دوں کہ کس سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اس زمانے کے پرشیا اور اس زمانے کے, اگر آپ رومن امپائر کو 2 منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیں, آج تک نشانی آپ کو ملے گی. اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب فتح کی اور جب وہاں گئے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ان کے قاصدین تھے جو جاتے تھے آتے تھے, وہ آ کے بتاتے تھے پرشیا میں ہم نے کیا دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے جھک رہے تھے اور ایسے تھا ان کا محل, اور اس میں ایسے تھا اور ایسے ایسے کم خواب کی ہر چیزیں لگی ہوئی تھیں, اور کرسٹل ویئر تھا اور ہیرے جواہرات جو بھی. ٹھیک ہے نا, سوچ کے دیکھیے اس زمانے کے جو چیزیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پرشین پیلیسز, it's a thing to see, کیا آرکیٹیکچر تھا. And this can only happen when there's a proper civilization, where you have manpower, where you have an army, this, that, then you go big and you make construction of this kind. ٹھیک, رومن امپائر کا تو آپ اور میں سب جانتے ہیں روم میں کیا کیا ہے دیکھنے کے لیے, اور کیسی کیسی ان کی آرکیٹیکچر ہے, جیسے ان کا کولوزیم ہے اور بہت ساری چیزیں. جو لوگ روم گئے ہیں, at least I've been, I can tell you that if you see the architecture, you realize کتنا کتنی پرانی آرکیٹیکچر کی ہم بات کر رہے ہیں, and آج تک it is there, and it shows class, it shows their intricate intellectuality of making those things. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو کیا میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ بہت ویل اسٹیبلشڈ سویلائزیشنز تھی دونوں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں نا, لائک ہاگا صوفیہ, ہاگا صوفیہ was I think ہاگا صوفیہ was made even before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اب ٹرکی میں ہے, جس کو کانسٹنٹینوپل کہا. it was part of the Roman Empire. آج تک ہے ہاگا صوفیہ. آپ جا کے ٹرکی میں سارا کچھ اسٹرکچر دیکھیے ہر چیز کا, تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ آج تک کھڑا ہے, اینڈ اٹس سو بیوٹیفل. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ عربوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری لیگیسی اس سے نکلے گی. قرآن کے آنے کے بعد تمہاری لیگیسی شروع ہوگی اس قرآن سے اور اس نبی سے. یہ چھوڑے گا آپ کے لیے ایک لیگیسی. ٹھیک ہے, اور this was the reason why Arabia was easy, and it was a blessing that all the tribes were unified under the umbrella of Islam. جب prophethood آ گیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, فتح مکہ ہوا, سارے tribes جتنے بھی تھے سب جمع ہو گئے under one umbrella of Islam, and it became a unified Islamic state. ٹھیک ہے, اور یہ سارے ایک طاقت بن گئی تھے, and then everything was established accordingly. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور ریزن یہ تھی کہ مکہ, that time it was called Bakka, اور it was the first house ever built of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. اور کہیں بھی اللہ کا گھر نہیں بنا کبھی بھی. پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بنا وہ بکہ, انہوں نے خود دکھایا کہ it is in بکہ, اور بکہ کو مکہ بعد میں کہا. ٹھیک ہے, and this was the religion. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, and also مکہ کی جو یہ حرم تھا, it is the first masjid ever built on the earth. First masjid ever built on the earth was مکہ. ٹھیک ہے, the Kaaba.
اینڈ دین سب سے اچھی بات کیا تھی؟ another point about why Allah chose Arabs. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بدو تھے، سادے سودے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی گورنمنٹ، کوئی اسٹرکچر، کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی، سمپل لوگ تھے، ٹریڈ مرچنٹس تھے یا فارمرز تھے، لینڈ اونرز تھے، چھوٹا موٹا اپنا قبیلے سنبھال کے بیٹھے تھے اور اپنا گزارا بسارا کر رہے تھے. They were very simple people. They did not have the backlog of philosophy and intelligence and their own studies, own books, kuch nahi tha. They were clean. So it's easier to write on a clean slate rather than rubbing a slate and then writing over it. ٹھیک ہے، یہ ایک کلین تختیاں تھیں. ان کے ذہن، ان کے دل سادے تھے، سمپل تھے. They were good spirited people. ٹھیک ہے، they were good hosts. We all know about it, how good they were. آج تک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، they are good hosts, ماشاءاللہ. اوکے، اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ they were very honest people and they valued honesty. دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل تھا صادق اور امین، وہ ان کی نبوت سے پہلے تھا. کتنے لوگ ہمارے درمیان سچے ہوتے ہوں گے، کیا ہم انہیں ٹائٹل دیتے ہیں؟ لیکن یہ عربز جو تھے، یہ اتنا قدر کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، اس بات کو انکریج کرتے تھے کہ اگر ان میں کوئی سچا ایماندار ہو تو اس کو ایماندار بلانے لگ جاتے. یہ اتنا ایماندار ہے، اس کا تو نام ہی امین رکھ دو، اس کو تو بلاؤ امین. یہ اتنا سچا ہے کہ اس کو صادق ہی بلا لو، کیونکہ یہ ہر بات میں سچ ہی کہتا ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل مل گیا تھا صادق اور امین کا. دس از ون آف دا سائنس ہاؤ مچ اٹ واز ویلیوڈ. They did not take it easy کہ ہاں بھائی یہ ہے سچا آدمی ہے، he's a odd one out. ایسا نہیں تھا. He's somebody respected because he's a truthful person. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے ایک تو یہ کہ ان کے اندر بہت سنسیریٹی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہمان نوازی تھی. اور ان کی سچائی کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ ہاؤ مچ دے ور ویری سینسٹیو اباؤٹ آنیسٹی. یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں آپ کو یہ ایکسپلین کر سکوں گی کہ جب نجاشی کے پاس، جب نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئرٹی لینے کے لیے ابو سفیان کو بلایا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ ان کے پاس جعفر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پلیز آپ ہمیں پناہ دیں آپ کی ملک میں، اور یہ ایسے ایسے ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروفٹ اڑائی ہے، یہ وہ سب کچھ بتایا. اب ان کو ویریفائی کرنا ہے نجاشی کو کہ کتنا سچ بول رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ یہ آ گئے بھائی یہاں کی کچھ گڑبڑ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے آدمیوں سے کہ دیکھنا عربوں کا کوئی قافلہ آتا ہے ادھر سے گزرتا ہے تو بتانا. اب قافلہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ابو سفیان کے ٹریڈ کا قافلہ تھا، وہ آ رہا تھا، اس کا ٹریڈ کیراون آ رہا تھا. تو he got them stopped and he asked everybody to line up behind Abu Sufyan. First he said everybody should line up. ٹھیک ہے، اس نے کہا نجاشی نے کہ سب باہر نکلو کیراون کے اور باہر کھڑے ہو جاؤ. سب آ گئے. جب سب آ گئے تو he said to Abu Sufyan, you step out, come forward. ٹھیک ہے، to talk to me. تو ابو سفیان آگے آتے ہیں. اب ابو سفیان آگے کھڑے ہیں اور پیچھے ان کی تمام ان کے کاروان کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ابو سفیان ہے اور یہ پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں اور یہاں ہے نجاشی. اینڈ نجاشی اینڈ ابو سفیان آر فیس ٹو فیس، اور ابو سفیان کے پیچھے کھڑی ہے ساری ان کی خلقت جو ان کے ساتھ ان کے کاروان میں تھی. اور نجاشی نے ان کے سامنے کہا، ابو سفیان کے سامنے ان کے تمام پیچھے لوگوں سے کہا میں ابو سفیان سے مکالمہ کروں گا اور میں اس سے کچھ ضروری باتیں پوچھوں گا.
اگر تمہیں لگے کہ ابو سفیان مجھے جھوٹ بول رہا ہے تو تم صرف پیچھے سے ہاتھ اٹھا دینا، اسے نہیں پتا چلے گا کہ کس نے مجھے اشارہ دیا، تو یہ تم لوگوں کو کچھ کر نہیں سکے گا، لیکن مجھے پتا چلنا چاہیے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر جب بھی میں اس سے سوال کروں اگر اس کا جواب جھوٹا نکلا، کوئی بھی وہاں سے اشارہ کر دے کافی ہے۔ اب ابو سفیان پیچھے تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو سامنے دیکھ کے بات کریں، اور پیچھے ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو پیچھے سے اشارہ مل جائے گا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا نجاشی نے کہ بتاؤ مجھے اس محمد کے بارے میں، اس کی کیا، یہ کیا واقعی صادق اور امین کہلاتا؟ اور ابو سفیان نے ہر بات کا جواب سچ دیا، اس لیے کہ ان کو منظور تھا مطلب مکہ واپس جا کے سب کی ڈانٹ کھانا کہ یو بیکیم اے فیلئر، سب کچھ بول کر آ گئے اور اس کو انڈورس کر کے آ گئے، ان کو منظور تھا ہارنا، ناٹ بی سکسیسفل، بٹ ان کو منظور نہیں تھا جھوٹا کہنا، ٹو بی اے لائر، بیکاز اٹ واز اے ویری بگ تھنگ in Arabia. People did not like lying. They would tell the truth bluntly and they would always speak the truth. They would not like people who lie. تو ان کو یہ پورا مشن فیل ہونا منظور تھا، لیکن جھوٹ بولنا منظور نہیں تھا، جھوٹا کہلانا منظور نہیں تھا، اس وجہ سے وہ سب کچھ سچ بولتا رہا۔ یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ Another reason, another point why Arabia, because آپ کو پتا ہے عربوں کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی اس دن، بہت زیادہ ہارڈ شپس دیکھی تھی ان لوگوں نے، اور لائف واز فل آف ہارڈ شپ فار دیم۔ ایک تو ڈیزرٹ میں رہتے رہے، قافلے چلاتے ہیں، قافلوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، قافلہ لے کر جاتے ہیں ٹو ڈو دیٹ ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ سخت گرمی اور ریگستان میں سفر کرنا پڑتا ہے، تھوڑے پانی اور تھوڑے کھانے کے ساتھ لمبے لمبے اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں، پھر کہاں کہاں رکنا پڑتا ہے، ریتوں میں رات گزارنی پڑتی ہے، اور ریت ٹھنڈ میں ٹھنڈی ہوتی ہے، گرمی میں گرم ہوتی ہے۔ So it was a very harsh conditions they were living with. So they knew hardships. اور آپ کو پتا ہے کہ initially in the mission of نبوہ، جب نبوت آئی تو شروع میں سب سے زیادہ انہی چیزوں کی ضرورت تھی، that stamina, that determination، وہ عزم، وہ جنون، وہ سختی اٹھانے کا وہ طاقت کہ ہم تھوڑے میں گزارا کر سکتے ہیں، ہم رات بھر جاگ کے گزارا کر سکتے ہیں، ہم کسی خندق میں رہ کے گزارا کر سکتے ہیں، ہم ریت پہ سو کے گزارا کر سکتے ہیں، یہ سب ضروری تھا۔ تو اللہ نے یہ قوم چنی جس قوم کو سخت اور مشقت سے کام کرنے کی، جینے کی عادت تھی، اور یہ ضروری تھا۔ نبوت کے شروع میں اسی کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف تھی شروع کے دنوں میں، اور اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے یہ عزم، یہ طاقت بہت ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر ان کی ایک اور بہت اچھی بات یہ تھی، besides being simple and having no baggage of پچھلا جو بھی ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس، اور they were used to hardship, okay, which helped the army in the mission as soon as نبوہ came، یہ ایک بات تھی۔ اور ان کی کیریکٹرسٹکس میں ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ they were brave، ٹھیک ہے، یہ بہت بہادر تھے، اور ان میں ایک قسم کی پرائڈ تھی، چاہے وہ پرائڈ اپنی لینیج کے لیے ہو، یا پرائڈ اپنے اس مکہ کی ہو، یا پرائڈ اپنی زمینوں کی ہو، ایک پرائڈ تھی۔ And it is important to have that pride. The pride, if they were being proud about what they had, it had to continue for them to be proud of being Muslims.
even if everything is gone, सब कुछ उनसे छिन जाए, उनके पास कुछ ना रहे, उसके बावजूद वो अपने आप को इस्लाम के अंदर प्राउड फील करे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस नबी को फॉलो करता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। क्या हुआ अगर मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, क्या हुआ अगर मेरी जिंदगी में सख्तियां आ गई हैं, बट मैं मुसलमान हूँ और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करूंगा। ये प्राइड जरूरी थी। इस प्राइड के लिए अगर आपके अंदर प्राइड है, देखें आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जूस के अंदर ये प्राइड टूट चुकी थी क्योंकि उन्होंने गुलामी में बहुत साल गुजार दिए, ठीक है, और गुलामी में बहुत साल गुजारने से उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई, पीछे से वो अंदर अंदर घुलने हो जाते हैं, अंदर अंदर वार करने का प्लान करते रहते हैं, बाहर खुल के बात नहीं करते, कुछ और बताते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लेवरी ऑफ सो मेनी इयर्स, ठीक है, अपनी पहचान भी कभी कभी नहीं बताते। तो ये चीज नहीं थी अरेबिया में। they were proud to be who they were and that's what was required later, ठीक है, ऑनेस्टी थी उनमें। और उसके अलावा प्रोमिसेस और ओथ, अगर उन्होंने कोई ओथ लिया है या कुछ प्रॉमिस किए आपसे, उसको वो जान दे के भी पूरा करते थे। और उसकी मिसाल देने के लिए मुझे ज्यादा लंबा आपको बताना नहीं पड़ेगा, अभी लास्ट वीक पहले जो लास्ट लेसन था इसका, उसमें मैंने आपको अब्दुल मुत्तलिब की नहीं स्टोरी बताई थी। उन्होंने भी तो सिर्फ एक वर्ड दिया था ना, एक वाव था अल्लाह को, किसी ने वो वाव सुना तो नहीं था ना, किसी के सामने तो उन्होंने नहीं कहा था ना। जब वो अब्दुल्ला को लेके निकले ज़बा करने के लिए, उस वक्त लोगों ने पूछा कि इसे क्यों मारने जा रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अल्लाह से वादा किया था। अब वो वादा उसके और अल्लाह के बीच में था, उसने अल्लाह से अगर वादा किया था तो उसको पूरा करने के लिए वो निकल पड़ा था। So they were very solid about the word they gave to people. वो अपने ओथ पूरे करके रहते थे, अपनी प्रोमिसेस पूरी करके रहते थे, ठीक है। इसी पे मैं मुझसे प्लीज इसकी ऑथेंटिसिटी मत मांगना, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेक्चर में, एंड दिस लेक्चर वाज conducted, there was a, I was one of the panel women, so I don't know who the participants were, but obviously I should have got her and asked her, but she had left by the time we finished and got up from there. ये किसी जगह पे हुआ था, टॉक्स हो रही थी और I was just one of the panel of judges. पर उस लड़की ने एक किस्सा बताया था, तो प्लीज डोंट आस्क मी, आई जस्ट नो वन थिंग कि जितने वहां पर आए थे, मोस्ट ऑफ देम वर गिविंग ऑल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक थी या नहीं थी, बिकॉज आई हैव नो रेफरेंस फॉर इट। उसने ये बताया था कि एक आदमी था, जब वो मुसलमान हुआ तो वो आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको पता है कि जहालत में लोग अजीब अजीब किस्म के मन्नत माना करते थे, ठीक है। अब जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी, ठीक है, कि अल्लाह ताला अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं एक बेटा जो है ना आपको दे दूंगा, तो मैं आके आपके लिए ज़बा कर रहा हूँ। तो वो चल पड़े थे अब्दुल्ला को ज़बा करने, क्योंकि उन्होंने मन्नत जो मांगी थी उनकी पूरी हो गई, तो उनको लगा कि अब मुझे मन्नत के हिसाब से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क को। उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरा इतना प्यारा बेटा मैं जाकर, और वो बहुत हैंडसम थे अब्दुल्ला, लेकिन उन्होंने जाके उनको कत्ल करने का सोच लिया। अब ये इस आदमी ने क्या मन्नत की थी, अब जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उस वक्त, उसने ये मन्नत की थी कि मेरा ये काम हो गया, अगर मेरा ये काम हो गया अल्लाह ताला, तो मैं मन्नत, मतलब they always made मन्नत of some ridiculous thing like मैं अपना बेटा ज़बा कर दूंगा। अब ये कुछ स्ट्रेंज सी मन्नत थी कि अगर मेरी ये चीज पूरी हो गई, जो भी मेरा टास्क है अगर आपने वो पूरा कर दिया, तो मैं अपना पेशाब पीऊंगा।
تو وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا نہیں کر سکتا میں، لیکن میں نے تو منت مانی تھی، تو وہ منت کا کیا کروں، کیسے پوری کروں؟ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس منت کو اس طرح پوری کرو کہ تم کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پی لو. اٹ ول بی equivalent ٹو دیٹ. اس لیے کیونکہ الٹے ہاتھ سے پانی شیطان پیتا ہے اینڈ شیطان از ایول. لیکن اس کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں پتا، پر یہ میں نے اسٹوری آپ کو صرف اس لیے بتائی ہے not to understand any other point in this, just to tell you that they were so keen to fulfill their oaths that even as ridiculous oath as this, he would not say کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میں نے جہالت میں اوتھ لی تھی تو مجھے اب کچھ نہیں کرنا ہوگا، چھوڑ دو اس بارے میں، غلطی سے میں نے ایسا اوتھ لیا. لیکن وہ پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، اور انہوں نے بھی اس کا حل بتایا کہ کیسے اوتھ کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو دس از ٹو ٹیل یو دیٹ دے نیور لیفٹ دیئر اوتھ، دیئر ورڈ واز. تو اس لیے ان لوگوں کے درمیان لکھت پڑھ زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے یہاں ایک دوسرے کی دی ہوئی زبان، اس پہ بزنس ہوتا تھا، اس پہ کاروبار ہوتا تھا، اس پہ شادی بیاہ ہوتا تھا، اس پہ بٹوارا ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اس لیے کہ زبان واز سم تھنگ ویری گریٹ، اور جو زبان سے پھر جاتا تھا پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ اٹ از سم تھنگ گریٹ. اور اس زبان کے لیے دے وڈ ہیو پیپل، اور جو بھی پروف کے طور پر، ایویڈنس کے طور پہ جو بھی ان کے ہوتے تھے وٹنسز، وہ ہوتے تھے وٹنسز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ another point was that Arab people were the best horsemen, and Arab horses were the best horses in the world even today. عرب گھوڑے جب ہم بولتے ہیں نا، وہ پرائس لیس ہوتے ہیں، اس وجہ سے they are the most expensive, the Arab horses. عرب گھوڑے جو ہیں، اور یہ عرب جو تھے they were extremely good horsemen because ان کا تو کام ہی تھا یہ نا ادھر سے ادھر جانا، کیونکہ ایک تو ویلی میں رہتے تھے، ہر چیز کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا. تو they had to have horses, camels, and when they wanted to go in a speed, پھر ہارس پاور چاہیے نا آپ کو. اسی سے تو گاڑی کا ہارس پاور نکلتا ہے. کتنے ہارس پاور، کتنے گھوڑوں کی طاقت ایک گاڑی میں ہے. یہ 4 ہارس پاور ہے، یہ 6 ہارس پاور ہے، یہ 8 ہارس پاور ہے. یہ 8 گھوڑوں کے حساب کے مناسبت سے چلے گا. تو اس طرح سے ہوتا تھا. تو they were the best horsemen, and the horses are the best horses till today. تب سے لے کر آج تک Arab horses are the best horses in the world, and that time they were the best horsemen. Acha. Another point was that Arabic is a Semitic language. تو اس زبان میں کیوں قرآن آیا پھر؟ It's all the Semitic languages are very powerful. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے عربک میں، اور اس روٹ ورڈ میں سے باقی ورڈ بنتے چلے جاتے ہیں. آپ 200 ورڈ بنا لو گے ایک روٹ ورڈ کا، اور اس کے کتنے میننگز نکل جائیں گے. اس کو آپ ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو کہاں یوز کر سکو گے. So it's a very vast language, a very powerful language. So Arabic language is the tool Allah subhanahu wa ta'ala wanted to use, the most powerful tool to convey his message this time. ٹھیک ہے. And the last point about why Allah subhanahu wa ta'ala chose Arabia, and it is the most important point, is because جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا پریگننٹ ہوئی، جب سارا پریگننٹ ہوئی تو ابھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کو خوشخبری دی جا رہی تھی کہ سارا، تم کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو بچہ ہوگا. اور وہ کہتی ہائے میں بوڑھی بانجھ، اور میں سب بال سفید ہو گئے، دانت نہیں، اب کیا مجھے بچہ ہوگا؟ تو کہا جب اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دے گا تمہیں. اور صرف تمہیں بچہ ایسے ہی یعنی اسٹوری نہیں دے رہا ہے، بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا نبی بنے گا. تو ان کو اسحاق علیہ السلام کی
بشارت دی گئی اور کہا کہ صرف اسحاق نہیں بس کہ آگے اس کو یعقوب دے گا. ابھی اسحاق پیدا بھی نہیں ہوا, اللہ نے یعقوب کی بھی نشاندہی ان کو دے دی کہ تمہیں اسحاق پیدا ہوگا, اور کیونکہ تم کو اتنے سال اولاد نہیں ہوئی اور تم نے اتنا صبر دکھایا, اس کے بدلے تمہیں اسحاق بھی ملے گا. ٹھیک ہے, ایک 90 سال کی عورت کو بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا, اور اس کو بیٹا ہوگا یعقوب, اور اس میں سے there will be line of انبیاء, line of انبیاء. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری ہی کیونکہ تمہیں فالوور کوئی نہیں ملے, تمہارے اولاد میں سے سارے انبیاء آئیں گے اور آخری نبی بھی تمہاری اولاد میں سے ہوگا. پھر ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں واپس مکہ اور اسماعیل علیہ السلام سے ملتے ہیں اور یہ خانہ کعبہ بناتے ہیں, اور تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کنٹینیوسلی یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو یہاں پہ میری اس اولاد میں سے نبی دینا اور نیک لوگ, صالح لوگ دینا جو تیری مسجد کو آباد کریں, جو یہاں عبادت کریں اور یہاں پہ دعویٰ دیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے ایسی بات پر مکالمہ کرتے, کنفرنٹ کرتے, تو ہمیشہ یہی کہتے تھے انا دعوی ابراہیم, انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں. انا دعوت ابراہیم, انا سوری انا بشرت عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام نے, he was the last of the prophets sent to the بنی اسرائیل. انہوں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ میرے بعد آئے گا ایک نبی, وہ بشارت کر کے گئے تھے ان کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. تو ان کی یہ بشارت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا جواب ہے. تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعویٰ کی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی جواب. ٹھیک ہے, اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم آتے ہیں کہ اس وجہ سے عربیہ اللہ تعالیٰ نے چنا for all these points and reasons. Let's come to the birth of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. Okay. Number 1, سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں, اتنی میں کل رات کو بھی سوچ رہی تھی بیٹھ کر, آج صبح کو بھی میں یہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, it is Rabiul Awwal and it's a coincidence that we are going to do about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's birth today. Subhan Allah. اور منڈے بھی ہے الحمدللہ. I'm not worried about the dates. I have to tell you something here. ایک تو یہ کہ عبداللہ اینڈ آمنہ, ان کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے ہمارے پاس. تو اگر آپ کو کوئی بہت لمبی چوڑی انفارمیشن دیتا ہے, اس کی آتھینٹسٹی چیک کیجیے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ لوگ بہت جھوم جھوم کے میلاد پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور اب بھی پڑھتے ہوں گے, اور اس میں لمبی چوڑی ڈیٹیلز دیتے تھے about آمنہ, about عبداللہ, about نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ. لیکن ہمارے پاس بہت کم ڈیٹا ہے اس بارے میں. اینڈ واٹس the reason؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا, یہ ٹرائبس تھے, ان میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے, لوگ ورڈ پر سارا حساب کتاب کرتے تھے اور ورڈ پر ہی سارا ان کا چلتا تھا کاروبار, اور ان میں پڑھے لکھے تھے مگر کوئی خاص نہیں. اور یہ سوچیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, کیا ہوا اس کے بعد, اتنا زیادہ لوگوں کو اس کی تشویش نہیں تھی, کیونکہ he was just an ordinary boy being born to one of the tribes, just like so many other children were being born. Why anybody would record محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ He was nobody, he was just somebody. ایک بچہ ہے, پیدا ہو رہا ہے جیسے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچے روزانہ پیدا ہو رہے تھے. Nobody bothered about recording anything. اور برتھ ڈیٹس تو لوگوں کو ویسے بھی نہیں پتا تھی کسی کو, کون کب پیدا ہوا. People never, there was no calendar. اس کو سمجھ لیں, there was no calendar among these people.
ان لوگوں کے یہاں برتھ کو اس طرح ریکارڈ کیا جاتا تھا کہ اگر جیسے آپ پوچھیں گے کہ میری دادی کب پیدا ہوئی، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے میری دادی کو تو خیر پتا تھا کہ وہ کب پیدا ہوئی الحمدللہ، لیکن جنرلی میں ایک گاؤں میں گئی تھی اور میں نے وہاں ان کی دادی سے پوچھا کہ آپ کب پیدا ہوئی تھی. یہ سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. This in South India and I'm asking this old lady کہ آپ کب پیدا ہوئی تھی. پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی کتنی ایج ہوگی، because I was trying to figure out کہ how old could she be. So she said مجھے نہیں پتا میں کتنے سال کی ہوں. تو I thought okay آپ کو کچھ تو آئیڈیا ہوگا. تو انہوں نے کہا مجھے کہ جب ہمارے محلے کی مسجد بنی تھی نا اسی سال میں پیدا ہوئی. تو I thought اچھا تو آپ کے اچھا آپ بتائیں پھر ایسا کریں بتائیں کہ محلے کی مسجد کب بنی تھی. تو she said جب میں پیدا ہوئی تھی. I said چھوڑ دو because she's relating it this way کہ میں تب پیدا ہوئی تھی جب مسجد بنی تھی اور مسجد جب بنی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی. تو nobody knows when it was. This is how people used to think about birth. And that's why the only thing recorded with us is کہ Nabi sallallahu alayhi wa sallam was born on the year of the elephant. جب وہ عام الفیل ہوا تھا نا، جب وہ ایلیفنٹ والا قصہ ہوا تھا اصحاب الفیل کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا سارا قصہ، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والا قصہ، اس ایئر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو they don't even know exactly. بہت ساری کیلکولیشن کے بعد ایئر ملا ہے لیکن everything is very approximate. People did not record it. And why? Again I told you because he was just one of the ordinary kids being born in that tribe. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نظر کوئکلی دیکھتے ہیں تاکہ پھر ہم سمجھ سکیں کہ ان کی برتھ کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں. اور باقی لوگوں نے جو من گھڑت بنا لی ہے یا پتہ نہیں کہاں سے لے کے بنا لی ہیں، اللہ عالم، ان کی پھر جو بتاتے ہیں ان سے اوتھینٹسٹی آپ پوچھیے، کیونکہ اوتھینٹیکلی مجھے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کتنی تھی؟ 63 ایئرس. 63 ایئرز میں سے 40 سال انہوں نے مکہ میں گزارا جسٹ ایز این آرڈینری مین. ٹھیک ہے، 40 سال. 40ویں سال میں ان کو نبوت آئی. نبوت کے بعد کتنے سال وہ رہے مکہ میں؟ 13 سال. ٹھیک ہے، 13 سال مکے میں رہ کر اس کے بعد وہ گئے مدینہ. تو مکے میں ٹوٹل اماؤنٹ آف نمبر آف ایئرس کتنے ہو گئے؟ 40 + 13 is 53 years. 53 years in مکہ, 10 years in مدینہ. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اس 10 years کے بارے میں اتنی معلومات، اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ بکس بھر بھر کے ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس 53 years کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز نہیں، کیونکہ جب نبوت آئی چھپ چھپ کر پہلے تو لوگوں نے کیا، جب تک کہ کھل کے سامنے آیا ایز اے دین، ایز پروفٹ، and then things started getting recorded. And don't forget that those who knew what was happening in those days, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے، جن کو ان کے بارے میں پتا تھا، جو ریکارڈ کرا سکتے تھے، کتنے لوگ مارے گئے وارز میں، بیٹلز میں. کیونکہ جتنی بیٹلز ہوئیں، کتنی پرابلمز ہوئیں، اور لوگ جلدی گزر جاتے تھے اس زمانے میں. پیپل were not living very long. لوگ جلدی جلدی گزر جاتے تھے. تو اس وجہ سے we don't have much data authentically available on this regard. تو میں اپنے دل سے من گھڑت باتیں آپ کی طرف نہیں لانا چاہتی ہوں، جو authentically مل رہی ہے میں آپ تک وہی پہنچاؤں. تو about Abdullah, we only know that Abdullah was the son of Abdul Muttalib and he was one of the most handsome sons of Abdul Muttalib. ٹھیک ہے، اتنا آپ کو بتایا. Who was Amna? Amna was، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قریش is a big tribe
اس بگ ٹرائب میں بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کا، اور اس کے اندر چھوٹے 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 بہت سارے قبیلے تھے، فیملیز تھی جن کے اپنے جو ہم کہتے ہیں نا سر نیم تھے، وہ تو ان کے قبیلے کے نام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے عبداللہ، وہ تھے بنو ہاشم ٹرائب سے. ٹھیک ہے، سو اٹس عبداللہ بن عبد المطلب الہاشم، یہ ہاشمی ٹرائب تھا. آمنہ واز فرام اے ٹرائب کال بنو زہرہ، اور بنو زہرہ کے ٹرائب میں وہب کی بیٹی تھی. وہب واز دا چیف آف بنو زہرہ. یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ عبداللہ واز دا سن آف دا چیف آف بنو ہاشم. عبد المطلب، میں نے آپ کو بتا دیا عبد المطلب چیف بن گئے. ٹھیک ہے، ان کی ساری میں نے آپ کو سروسز بتا دی کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے. عبد المطلب از اے چیف آف بنو ہاشم اینڈ وہب از دا چیف آف بنو زہرہ. تو ایک چیفٹن کے بیٹے سے دوسرے چیفٹن کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ عبد المطلب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو سیٹل کروں گا، تو obviously اس کے لیے میں کسی چیف کی بیٹی مانگوں گا، تو انہوں نے وہب کی بیٹی کو مانگا. عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی شاید جب ان کی شادی ہو رہی تھی. تو he was around 18 and so was Amina, and maybe she was 16 or 17, something like that, similar age, because obviously ان دنوں میں اسی طرح کی ایج میں جیسی بچی جوان ہوئی، بچہ جوان ہو، اس کی شادی کر دیتے تھے. That was the way. تو I think عبداللہ was around 18. اور اتفاق کیا تھا، یہ ضروری بات ہے آپ کو بتانا کہ اتفاق کیا تھا، اور یہ بات بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے. اتفاق یہ تھا کہ عبداللہ کو اپنے بزنس کے، ظاہر ہے وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالتے تھے سارے. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، لوگ جابس پہ نہیں جاتے تھے، سب اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھاتے تھے، باپ کے بزنس کی ڈفرینٹ شاخیں یا ڈفرینٹ کام سنبھال لیتے تھے. تو جب عبد المطلب نے ان کی شادی کی بات کری، اور جب تک شادی ہوئی وہ اٹ واز اے ٹائم فار دا کیراوین ٹو لیو مکہ فار سیریا. یہ ٹریڈ کیراوین تھا اور جا رہا تھا، اور and he was supposed to go with this caravan. It was part of his job to go with this caravan with all of them for a business purpose. ٹھیک ہے. Now کاروان کا جانا ایسا ہے جیسے شپ کا سیل کرنا. کاروان کا جانا ایسا ہے جیسے شپ کا سیل کرنا، اور کیونکہ اتنے سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، کسی ایک بندے کے کسی کام کے لیے وہ رک نہیں سکتا. پیپل ہیو ٹو اکاموڈیٹ اینڈ بی پارٹ آف دا کیراوان. اب قافلے کا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن عبد المطلب چاہ رہے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے، اور پھر بے شک وہ اتفاق سے وہ تھوڑے دنوں کے بعد کاروان کا ڈیٹ بھی آ رہی تھی، تو وہ ہارڈلی آمنہ کے ساتھ کچھ دن رہے ہیں ایز اے دولہا دلہن. کہیں لکھا ہے کہ 3-4 دن کے لیے رہے، کہیں لکھا ہے 1 ہفتہ رہے، صرف اس سے زیادہ نہیں رہے، 5 دن، 3 دن یا 1 ہفتہ. That's all he spent with his new bride, Amina. She barely stayed with Abdullah at all. ٹھیک ہے، یہ 3-4 دن، اب جو بھی آپ سمجھ لیں، کچھ دنوں کے لیے یہ رہے، اور ان کے کاروان کی ڈیٹ آ گئی. نئے دولہا تھے لیکن ان کو جانا پڑا، اور آف کورس یہ بول کے گئے کہ کر کے آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب یہ گئے کیراوان کے ساتھ، on the way back after the business deal was done, on the way back from Syria to Makkah, he fell ill. بہت سخت بیمار ہو گئے عبداللہ. جب عبداللہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان لوگوں نے کاروان والوں سے، انہوں نے کاروان والوں سے یہ کہا، کیونکہ اس راستے سے جب آؤ تو مدینہ پہلے آتا ہے، بعد میں مکہ آتا ہے. تو انہوں نے سوچا میں اور سفر نہیں لے پا رہا، بہت بیمار تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ میں چھوڑ دو، میں مدینہ میں اتر جاؤں گا کاروان میں سے، اور آپ لوگ مکہ چلے جاؤ، میں یہاں مدینہ میں کچھ دن رہوں گا، میرے یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں
میرے کزنز ہیں, میں ان کے ساتھ تھوڑے دن رہ جاؤں گا, وہ میری لک آفٹر کر لیں گے, جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا میں پہنچ جاؤں گا مکہ خود ہی, آپ لوگ جاؤ. اور یہ مدینہ میں اتر گئے. کون ریلیٹیوز تھے ان کے؟ اب یاد کریں, ان کے فادر سائڈ کے عبد المطلب. تو ان کے فادر کے, آپ کو پتا ہے کہ ان کی فادر کی جو مدر تھی, یعنی ان کی دادی جو تھی, وہ یہاں پہ مدینہ کی تھی. یاد ہے میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا. تو عبداللہ کی جو تھی, ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کے فادر کے سائڈ کے, وہ تھے وہاں پہ مدینہ میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا نظام رکھتا ہے. Then Abdullah had to get down in Medina and he's very sick. بہت تھوڑا سا رہ گیا. I just want to finish it. اچھا, اب یہ قافلہ آتا ہے مکہ. اب سنیے, جب قافلہ مکہ آ رہا ہے, سب سے زیادہ کون ویٹ کر رہا ہے اس قافلے کا؟ آمنہ. وہ نئی دلہن ہے, دولہا کچھ دنوں کے لیے رہ کر چلا گیا, تو سب سے زیادہ شی از لوکنگ فارورڈ ٹو ریسیونگ دس کیراوین. اب جب یہ قافلہ نزدیک آتا ہے اور سب آتے ہیں نکل کر, اس میں سے عبداللہ نہیں ہے. وہ پوچھتی ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. اب اس زمانے میں تو ٹیلی فون کال اور یہ سب تو تھا نہیں, کوئی اور رابطہ تو تھا نہیں, تو وہ سب آدمی یہی بتاتے ہیں کہ عبداللہ کے کوئی رشتہ دار ہیں مدینہ میں, اور وہ وہاں رک گیا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ سفر نہیں اور کر پا رہا تھا, بہت بیمار تھا. اینی وے, یہ بیچاری پھر ویٹ کرتی ہیں آمنہ, اور کچھ دنوں میں ان کو خبر ملتی ہے کوئی اور مدینہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدینہ مکہ میں لوگ آتے جاتے ہیں کاروباری سلسلے سے. تو کوئی آتا ہے مدینہ سے, وہ بتاتا ہے کہ بھئی عبداللہ گزر گئے, اور ان کو وہیں دفنا دیا گیا. اور یہ نہیں پتا ہے کسی کو بھی کہ وہ کہاں دفن ہے, لیکن عبداللہ از بریڈ ان مدینہ, بٹ وی ڈونٹ نو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں دفنائے گئے. ٹھیک ہے, اور کتنے سال کے تھے؟ 18 سال کے تھے, اور گزر گئے بیمار ہو کر شادی کے کچھ دنوں بعد. یہ عبداللہ کی سٹوری ہے. اوکے, تو when was Amna widowed? She is widowed as a teenager. یہ بھی 18-19 سال کی تھی جب یہ وڈو ہو گئے. ٹھیک ہے, تو his date of birth is not certain. ٹھیک ہے, میں نے اب تو خیر ہم کلپس بھی شیئر کر چکے ہیں کہ date of birth is not certain. But what we know is that he was born on a Monday. وہ تو اس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منڈے کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن میں اللہ کا شکر کروں, تو میں روزہ رکھتا ہوں. اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے تاکہ اس دن ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ روزے میں ہوں, تاکہ جب اعمال اللہ کے پاس جائیں تو یہ روزے سے ہوں, تو ان کو اس کا اجر ملے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے منڈے کا پتہ ہے کہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس سال پیدا ہوا تھا جس سال عام الفیل تھا, تو I was born in the elephant year. تو جب یہ ایلیفنٹ والا قصہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نے آپ کو سٹوری بتائی تھی ایک صاحب کی, جس سے جا کے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑا وہ ہے لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا, یعنی کہ میں بایولوجیکلی اس سے بڑا ہوں لیکن وہ مجھ سے بڑا ہے عہدے میں, یہ ان کا مطلب تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس طرح بتایا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ ان سے بڑے ہیں, تو انہوں نے اس طرح بتایا تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا عام الفیل میں, تو میری ماں مجھے باہر لے جا کر دکھایا کرتی تھی وہ the remnants of the elephants. وہ جو ایلیفنٹس کا ڈنگ تھا نا وہ چھوڑ گئے تھے, وہ کبھی کبھی میری ماں مجھے لے جا کے دکھاتی تھی کہ ایسے آئے تھے یہ ایلیفنٹ, دیکھو ایسے کیا تھا انہوں نے. تو I was there to see that, but Nabi sallallahu alaihi wasallam didn't because he was born in that year. So if you say considering the elephant year, the Monday, اگر اس ایئر کو نکالا جائے تو approximately it comes to 571 of Christian era. ٹھیک ہے,
571 sorry 570 ٹھیک ہے 570 of the Christian era. اور یہ 12th ربیع الاول کہاں سے آیا یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں نے شروع میں بتایا نا کہ زیادہ تر ہم کو جو ریکارڈڈ سیرہ ملی ہے وہ ابن اسحاق سے ملی ہے. اینڈ ابن اسحاق نے اپنے آئیڈیا سے 12th ربیع الاول لگا دیا ہے. اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی سند ہے. nothing. It's the word of Ibn Ishaq. He said 12th ربیع الاول. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ 12th ربیع الاول پاپولر کیسے ہوئی اور باقی چیزیں بھی بتاؤں گی. just be with me, just few minutes more انشاءاللہ. اچھا if you see the طبقات of ابن سعد جنہوں نے سیرہ لکھی, ان کے طبقات میں وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو, اب آپ دیکھیں تبع تابعین یا صحابہ سے اگر ہمیں کچھ ملے گا تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے. تو ان سے جو ہمیں مل رہا ہے تبع تابعین سے, and تبع تابعین are just after the صحابہ, you know they are more closer than ابن اسحاق. ان سے جو ڈیٹ ملتی ہے وہ 10th ربیع الاول ہے. اور ایون امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ انہوں نے بھی 10 ربیع الاول کا ہے. and he is one of the descendants of نبی صلی اللہ علیہ وسلم family. یہ سوچ لیں, he is the descendant of نبی صلی اللہ علیہ وسلم family, جن کو آف کورس امام مانتے ہیں. امام جعفر صادق بتاتے ہیں کہ وہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. پھر ابن عباس سے اور دوسرے بھی کافی جگہوں سے جو ملتا ہے, ڈفرینٹ ڈیٹس ملتی ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں 2nd ربیع الاول, اور کہیں کہتے ہیں 8th ربیع الاول, زیادہ تر کہتے ہیں 10th ربیع الاول. تو 12th ربیع الاول تو زیادہ سالڈ اور اسٹرانگ اس 10th ربیع الاول. ٹھیک ہے, 12th ربیع الاول تو ایک ہی بندہ کہتا ہے, ابن اسحاق. مگر باقی جتنے لوگ ہیں تبع تابعین میں, انہوں نے 8th ربیع الاول, 10th ربیع الاول اور 2nd ربیع الاول بتایا. اور بھی ڈیٹ سے, پر اس میں لوگ سنگل ہیں. یہ سب کافی سارے ائمہ نے بتایا ہے. میں وہ آپ کو ڈیٹ بتا رہی ہوں, میں سب کے نام نہیں بتا رہی کیونکہ پھر یہ درس بہت لمبا ہو جاتا ہے. 517 ہجرہ میں, اب اس کو غور سے سنیے, 517 اوکے 517 ہجری میں فرسٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیلیبریٹ ہوئی مولود کے نام سے, مولود النبی. How many years later? 517 years after ہجرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, صحابہ چلے گئے, تبع تابعین بھی چلے گئے. تو کس نے یہ ایجاد کیا؟ It was the Fatimid dynasty from Egypt. The Fatimids from Egypt, they decided they needed some festival. They didn't know which festival to bring out. So they decided, ابن اسحاق نے بولا تھا نا 12th ربیع الاول, 12th ربیع الاول کر دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود النبی منا لیتے ہیں, سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فاطمیز کون ہیں, اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے تو میں زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہوں گی ابھی. You people can search and understand because right now I want to stick to سیرہ, but just to give you a little glimpse. فاطمیز کون ہیں؟ جن کی فاطمید ڈائنیسٹی میں سے جو لوگ نکلے ہیں انہیں آج ہم بہرا کہتے ہیں, اسماعیلیز کہتے ہیں, اثناشری کہتے ہیں. دو زیادہ فاطمیز. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سمجھا دیا. They wanted some festival. And why do they need festival? It's for distraction. کمیونٹی میں کچھ ڈسٹریکشن ہونا چاہیے, تو فیسٹیولز ہونے چاہیے تاکہ ذرا لوگ بزی رہیں. ایک صاحب نے بھی مجھے لکھا تھا, ایک وہ اپنے آپ کو
आई थिंक आलिम कहते हैं, आलिम साहब, तो मैंने उनको लिखा था कि ये मौलूद नबी और ये सब आप क्यों करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, क्या मैं और आप सहाबा से ज्यादा उनको प्यार करते हैं? उनकी विलादत की डेट नहीं पता है, व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग? तो उन्होंने कहा, मेरे पास उनका लिखा हुआ पेपर अभी तक है, उन्होंने मुझे लिख के दिया, कम्युनिटी में थोड़ा तफरीह की जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट, और इस एंटरटेनमेंट के लिए उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, ताकि उनके पास कुछ ना कुछ लगा रहे, कुछ शुगल, ये शुगल के लिए, इट इज टू कीप देम बिजी, ये कर वो कर, यूं कर, ये कर, तू आ मैं जा, ऐसे कर वैसे बैठ, ये सब जो रिचुअल्स आ जाते हैं ना, सेरेमोनियस रिचुअल्स, दिस इज ऑल जहालत, and this is just to keep the community busy so that they have something to do, which is to distract them from the right path. Remember, what are we distracting from? सही है। अच्छा, तो इस और इसका रीजन क्या होता है इन फेस्टिवल्स का? कभी आप सोचें एक मिनट के लिए रुककर, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, समर फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, रमजान फेस्टिवल, क्यों होते हैं फेस्टिवल? These festivals are to increase the economy. It is for people to come and go, tourism. It is to bring out, you know, basically, it's a way of tijara, trade, okay, and economy, to build up economy. Okay, so 517 हिजरी में, ठीक है, फर्स्ट टाइम मौलूद नबी मनाई गई by the Egyptian Fatimid tribe. हो गया? After 150 years of that, after 150 years और 150 years इसमें ऐड कर दें, उसके बाद it was imported, you know, to Mosul, which is just out of Iraq. अब इजिप्ट में हुई, फातिमी लोग के पास, फिर वहां से ये लोग आते जाते हैं ना ट्रेड वगैरह के लिए, तो इराक, we all know now Mosul, it's a place just outside the border of Iraq. मोसुल में उधर का जो रूलर था, उसने इसको सेलिब्रेट किया ये कहकर कि इजिप्ट में हुआ है, फातिमीज ने किया है, हम भी करेंगे। तो अब्बासीज, उमैयद, फातिमीज, they all started it. Sayyid ibn Musayyab, he died at the age of 95, ठीक है, he said कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born at a high noon, जब बिल्कुल सूरज ऊपर था, चमक रहा था, हर चीज चमक रही थी, और आपको पता है जब सूरज जवाल पे होता है तो शैडो नहीं होता, तो ये एक चीज और एक आम हो गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैडो ही नहीं था, ऐसा नहीं है, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो किसी चीज का कोई शैडो नहीं था, कोई कहीं शेड नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल 12 बजे की धूप में पैदा हुए। So he was a symbol of brightness everywhere. Okay? And that's what it symbolized. This is what Sayyid ibn Musayyab said. अच्छा, मैं ये बता रही थी about मौलूद कि इस तरह से मोसुल में आया, फिर मोसुल से बाकी मुल्कों में ये किस तरह हो गया मौलूद का तरीका कि वो बिगर कंपटीशन में आ गया ना। अब अगर मेरी कंट्री ने मौलूद मनाया इस तरह से और ये किया, तो अब दूसरी वाले की कंट्री जो है वो उससे ज्यादा मनाएगी और उस पर पर्क्स देगी, छुट्टी भी देगी, खाना भी देगी, मस्जिदों में भी कुछ बटेगा, मिठाई भी बट जाएगी, और उसके बाद दूसरी कंट्री और उसको उस तरह करेगी, मेला लगाएगी, इस तरह करने लगेगी, और इस तरह करते 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 लाइक अ वाइल्ड फायर 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद मनाना शुरू हो गया। ठीक है, उस जमाने में ना कोई किसी की बर्थडे मनाता था ना रिकॉर्ड करता था, और उनकी तो बर्थ 12 रबीउल अव्वल को हुई भी नहीं है। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द वेट इज ऑन 10th of रबीउल अव्वल, और उसको भी किसी सहाबा ने नहीं मनाया, और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने नहीं मनाया, तो ये सब हमें सोचना है।
اوکے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے بارے میں جو ہمیں خبر ملی ہے ہم اوتھینٹیکلی ہم بس وہی شیئر کریں گے. اب میں بچپن سے سنتی آئی ہوں، پڑھتی آئی ہوں میلاد کی کتابوں میں. اس میں ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ بولے تھے اور انہوں نے آمنہ سے بات کی تھی اور وہ سجدے میں گر گئے تھے. جب آمنہ نے گود میں اٹھایا تو وہ اپنی انگلی اٹھا رہے تھے، آسمان کی طرف دکھا رہے تھے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنے نبی کو بتانے کے لیے کہ وہ میراکولس بیبی اور ہی ہیڈ اے میراکولس برتھ، اس کے چکر میں انہوں نے اتنا کچھ. بٹ وائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور ان کے نبوت کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے جھوٹ کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ why to tell wrong things or false things؟ یا جھوٹ کیوں بولیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص ہے جس کی اللہ نے تعریف کر ڈالی. تم اور میں کیا تعریف کر لیں گے ایسی؟ ہم ایسی کون سی تعریف کر لیں گے جو اس سے آگے جا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، اس انسان کی تعریف کی ہے، تو تم اور میں کیا تعریف کر لیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ میرا نبی ہے، بس یہ ایسا ہے اور ویسا. جو ہے وہ بتائیے، اور جو آپ کو نہیں پتا ہے نہیں بتائیے. ٹھیک ہے، اس کو بڑھ چڑھ کے آگے جھوٹ ملا کے نہیں بتائیے، غلط بات ہے. تو کسی کی تعریف جھوٹ بتا کر بڑھا کر بتانا منع ہے. ٹھیک ہے. مسلم کی حدیث میں اور مسند احمد میں جو ایک حدیث کلیئرلی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اب آپ سوچیں گے ان کو کس نے بتائی؟ وہ تو جب بڑے ہوئے تو ان کی امی گزر چکی تھی اور ابا تو پہلے ہی گزر گئے تھے. اور بائی دا وے ان کے ابا کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ شی واز پریگننٹ. He died without knowing that she had actually conceived in those few days. He didn't even know that because there was no communication. And before he could come back, he passed away. So most probably انہیں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ باپ بننے والے ہیں اور ان کی بیوی پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے، تو انہیں تو یہ معلوم بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو آئی ایم شیور کہ ان کو obviously جبریل نے بتایا ہوگا. کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے پیدا کرنے والی تھی یا جب وہ مجھے پیٹ میں کیری کر رہی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں ہمیں، یہ مسند احمد اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا، جب وہ کیری کر رہی تھی مجھے، یا جب میں پیدا ہونے والا تھا، تو کہتے ہیں ایک روز میری ماں جب کھڑی ہوئی تو اس کے پیٹ میں سے ایسی روشنی پھوٹی کہ حتیٰ کہ اتنی دور گئی. اب دیکھیے کہاں ہے ان کی ماں؟ مکہ میں. اور روشنی پھوٹ کے کہاں تک جاری؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپ ٹو دا پوائنٹ آف، اتنی دور تک گئی وہ روشنی ان کے پیٹ میں سے نکل کے، ایسے جیسے کوئی شعائیں نکلتی ہیں پیٹ میں سے نکل کے، روشنی اتنی دور گئی کہ بصرہ تک چلی گئی. Now بصرہ is a place in Syria. اور کہا کہ بصرہ کے محل پہ چمک رہی تھی وہ روشنی، جس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئی روشنی، تو سیریا تک پہنچی. اینڈ وائی سیریا؟ بار بار ہم سیریا کی بات کر رہے ہیں بیکاز فار اسلامک geographically and for Muslim belief, Syria is a very, very important place for the Muslims. It's a very, very important place for the Muslims. Okay. And also you must remember that and that Syria doesn't mean just the Syria today. No. Ash-Sham, the Syria. Okay. The Assyrians. That means all that area is Al-Sham. Al-Sham جو اس وقت تھا وہ ڈمیسکس یعنی سیریا جو آج سیریا ہے، وہ جارڈن جو ہم
پیلسٹین, جو بھی اب اسرائیل, جو بھی آپ سمجھیں, یہ پورا ایریا واز الشام. اینڈ there is a hadith that there is a barakah around Masjid al-Aqsa. Okay? And it was called in Asham. And also Syria was the first major country to be conquered after the Islamic establishment. First major country to be conquered was Syria, because it was something very important. Okay? And that was in times of Umar radiallahu anhu. Busra was conquered first among the Syrian places. First they took Busra. And it was the light, it was symbolizing کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی روشنی انویڈ کرے گی پوری جگہ کو اور برائٹن اپ کرے گی, انویڈ کرے گی وتھ لائٹ, وتھ illumination, روشنی, اسلام کی روشنی پھیلائے گی. اور کہاں تک؟ بسرا تک. And so Busra was the first place which they conquered in Syria. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امید's capital was Damascus. ٹھیک ہے. And that's again in Syria. اور ایک اور چیز سیریا کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے تو کہاں نظر آئیں گے؟ دماسکس میں. وہ سیریا میں آئیں گے, نظر آئیں گے. پھر آف کورس وہ پورا قصہ ہے کہ وہ سیریا میں نظر آئیں گے, پھر امام مہدی کو ملیں گے, پھر کہاں سے بات کہاں شروع ہوتی ہے, لیکن وہ سیریا میں آئیں گے. تو امپورٹنس ہے سیریا کی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. And it's a blessed land. Syria is a blessed land. Just off this talk, I feel like sharing with you that one of my chachis, اپنے گزرنے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے پلیز, تو I'm just sharing what happened. I'm not endorsing this. جو جہاں گزرتا ہے اس کو وہیں دفن ہو جانا چاہیے. اور یہ بات میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ جہاں کی مٹی اللہ نے لی ہے وہیں تک پہنچاتا ہے, اور انسان پتہ نہیں یہاں سے وہاں جاتا ہے پھر گزر جاتا ہے, اس لیے کہ اس کو وہیں دفن ہونا. پر اینی وے, because of this importance of Syria and Asham, it's a blessed land. It's a land which will be blessed. ابھی اللہ تعالیٰ سیریا میں جو تکلیفیں پریشانیاں اللہ اس سے رہا کرے, اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام سیرینز کو. اب میں when I am saying Syrians, all of them, whatever is happening in Israel, Palestine, جو بھی اس لینڈ میں ہو رہا, اللہ سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے, بس اتنا ہی. We are not talking politics. لیکن that chachi of mine made a will, and her family and her husband and her children have taken it very seriously. She said, when I die, I should be buried in Syria. So when she died, they could not get visa immediately to go to Syria because there was this war going on at that time. She died at that time and ye sab hangama chal raha tha. So they froze the body. And when I visited with the body frozen, and I was thinking, Ya Allah, kab rasta khulega, and when will this chachi be buried? But she has to be buried there only. And she just did that because she wanted to be raised from Syrian lands on the day of judgment. So whatever. I'm not endorsing it. I'm just telling you how people can go, how far in their love for the land of Syria. That's all I was sharing with you. Okay? Not that I'm saying it's right to do. In Surah Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala says کہ ایک یہ ضروری ہے انفارمیشن آپ کو بتانا کہ جن, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن اگر جاتے ہیں قریب آسمان کے سننے کے لیے کہ کیا ڈکری یا کیا اللہ تعالیٰ نے آج فیصلے جاری کیے ہیں, فرشتوں کو کیا بھیج رہا ہے, کہاں کس کی جان لینے یا کس کے لیے کس کو بلیسنگز دینے, اور وہ سن گن لیتے ہیں, پھر وہ آ کے نجومیوں کو اور فارچون ٹیلرز کو بتاتے ہیں. تو اب جو اگر وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر سٹارز
کو پھینک کے مارتے ہیں, جس کو ہم شوٹنگ سٹارز کہتے ہیں, they are actually being cursed and thrown as a missile on the jinns. ٹھیک ہے, وہ میزائل بنا کے جنوں پہ مارے جاتے ہیں. لیکن یہ کب شروع ہوا سلسلہ؟ یہ سلسلہ شروع سے ایسا نہیں ہے, نہیں. جنوں کو اجازت تھی جنت تک جانے کی اور ساری باتیں گن سن لینے کی, اس وجہ سے اتنا فارچون ٹیلنگ چلتی تھی, اتنا زیادہ لوگ فارچون ٹیلرز اور یہ سب جو بھی تھا وہم و گمان میں رہتے تھے اور فارچون ٹیلرز کے پاس جاتے تھے. جن فریلی جنت تک جاتے تھے اور ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آتے بھی تھے. یہ سب فتنہ چلتا تھا. اوکے, اب سورہ جن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جنوں کو اجازت تھی جنت میں آنے کی اور وہ فیصلے بھی سن لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیٹر آن they were banned, and they were banned, of course some say that they were banned when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was born, but not really. They were banned when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam got nabuwwah. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تو جنت کے دروازے جنوں کے لیے بند کر دیے گئے. اب جنوں کو کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی, اور انہوں نے جنت کے دروازے ان جنوں پہ بند کر دیے. اس وجہ سے جن جب اب جاتے ہیں پہلے آسمان کے قریب ہی تو ان پر شعلے, یہی شوٹنگ سٹارز, یہ ان کو مار کے گرایا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ کچھ سنگن نہیں لیں, اور اس میں سے بھی وہ اگر 1% سنگن لیتے ہیں تو آ کے فوراً کسی فارچون ٹیلر کی کان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے سچائی اور جھوٹ کو مکس کر کے اور بات کو بتا دیں. ٹھیک ہے, تو دوسری چیز ہم بار بار سنتے ہیں, میلاد کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور میں نے کئی جگہ ایسی ٹاکس میں بھی سنا, اور کچھ لوگوں نے مجھے کوشچن بھی کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکمسائز پیدا ہوئے تھے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ختنہ نہیں کرنی پڑی تھی, وہ تو ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے. جی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے نہیں پیدا ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was an ordinary boy born in a tribe. اگر ایسا ہوتا تو ان کی پیدائش پہ ہی کنفیوژن آ جاتا کہ یہ بچے کا کچھ غلط ہے کہ اس میں اس کی ختنہ کیسے ہوئی ہے. تو وہ ختنہ کیے ہوئے نہیں پیدا ہوئے تھے. 7ویں دن ان کی برتھ کے بعد ختنہ ہوئی تھی. اس وجہ سے یہ سنت قائم ہوئی کہ حجامت کرنا یعنی بالوں کو منڈوانا, جسے عقیقہ کہتے ہیں, جس میں بال منڈائے جاتے ہیں اور ختنہ کی جاتی ہے, یہ 7ویں دن ہونا چاہیے. بچے کا نام رکھنا, ختنہ کرنا اور منڈن کرنا یعنی حجامت کرنا, یہ سب کچھ 7ویں دن کرنا چاہیے. اور اگر کسی بنا پر 7ویں دن آپ نہیں کر پائے, ایکچولی 7ویں دن کرنا بیسٹ ہے کیونکہ سنت بھی ہوگی. لیکن اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا فٹ نہیں ہے یا آپ کو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے تو 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن 7 دن کا کاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس حساب سے کرنا چاہیے. Because Allah knows that you couldn't get it on the 7th day, so then another 7 days. اور یہ کاؤنٹ اسی لیے بتائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم was circumcised and he was shaved off and the slaughtering whatever took place was on the 7th day. ٹھیک ہے, 7th day of his birth. اب کیا ہوا کہ جب وہ پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 7ویں دن ان کی سرکمسیشن ہوئی, اسی دن نام رکھا گیا. دادا نے ان کا نام رکھا محمد. سب نے کہا کہ it's a very strange name, rare name, we've never heard of it, بہت یونیک نام ہے, یہ نام آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس نام کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے. تو میں چاہتا ہوں میرے اس پوتے کی سب بہت تعریف کریں, دنیا میں بھی اور آگے بھی. یہی ان کی خواہش تھی ان کے دادا کی. ٹھیک ہے, اور ادھر ایک بہت ہی زبردست چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہی تھی. ختم ہو گیا ہمارا آج کا. میں آپ کو انشاءاللہ ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں بتاؤں گی تو اس میں اور برتھ کے بارے میں بھی بتاؤں گی. لیکن یہاں ایک سمتھنگ ویری امپورٹنٹ اسٹوری آئی ہیو ٹو ٹیل یو بیفور آئی اینڈ. وی آل نو, میں نے آپ کو سارا فیملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اور آپ کو میں نے بتایا کہ عبداللہ کے کیسے کون کون بھائی تھے. عبداللہ واز دا ینگسٹ
ٹھیک ہے, اور عبداللہ کا بھائی تھا ابو طالب, وہ ایک ہی ماں کے تھے دونوں, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ واز دا برادر آف صفیہ رضی اللہ عنہ, یہ سگے بہن بھائی تھے فرام ون مدر. اور اس طرح میں نے آپ کو سب کا بتایا تھا, ابھی میں پورا دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, آپ کو ابو لہب کا بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. ابو لہب جو تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا, جس کا تبت یدا ابی لہب, we've done it already, پورا آپ کو سورہ سمجھا چکی ہوں, لیکن یہ اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ریلیٹڈ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ, اس لیے اس وقت نہیں, ابھی بتا رہی ہوں آپ کو یہ بات. ابو لہب واز دی ایلڈسٹ آف دا سنس, اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. ان کی ماں کو یہ ابو لہب پیدا ہوئے اور ماں گزر گئی, سمجھ آیا. تو ان کے ساتھ کوئی اور بچہ نہیں ہوا, اور آپ کو پتا اس زمانے میں اگر کوئی بھی ہیلتھ کمپلیکیشنز ہوتی تھیں تو لوگ گزر جاتے تھے. they did not have much except for the whatever they understood at that time. اسی لیے لوگوں کی لائف ٹائم کم تھی, ایج کم تھی ان کی. تو ابو لہب جو تھا وہ اکلوتا تھا from one mother, and he was the oldest of the sons of Abdul Muttalib. جب for him Abdullah is like a baby brother. already اس کو پہلے slaughter کرنا چاہ رہے تھے, تو سب نے اسی لیے آواز اٹھائی کہ بھائی he's the best of your boys, he's so handsome and he's so sweet, he's such a nice polite boy, اس کو مت مارو. وہ سب قصہ ہو گیا, میں نے آپ کو پورا قصہ لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا عبداللہ کا. اب پتا چلا کہ بھائی عبداللہ گزر گیا, تو ناؤ یو سی عبداللہ نہیں ہے, اب یہ بن باپ کا, اور عبداللہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا, وہ تو بیچارہ گزر گیا جینے سے پہلے, اپنی شادی کے 2-4 دن گزار کے گزر گیا. تو اب brothers have a sympathy for the wife who's going to deliver their brother's son. اور آپ کو میں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے, ماں کا نہیں, باپ کا نام لیتا ہے. اور اسی وجہ سے why do you think عبد المطلب was brought here, ان کو بھی اسی لیے لایا گیا تھا نا مدینہ سے. مطلب نے دیکھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی اولاد ہے, اس کو میں لے کے جاؤں گا, اور وہ لے کر آ گیا. اور وہ اسی وجہ سے اپنی اولاد کر کے, کیونکہ وہ بیٹا تھا, وہ لے آیا, نام ان کا رہا. اب عبداللہ کو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے, آمنہ نے جب ڈیلیور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ایک لونڈی تھی, سلیو لیڈی تھی, غلام تھی, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا سویبہ. اور یہی ورڈ ہے سویبہ جس کو لوگوں نے آئی ڈونٹ نو اپنی طرف سے بدل کے صوبیہ بنا دیا ہے. the word is not صوبیہ, the word is سویبہ, ٹھیک ہے. ایکچوئل ورڈ از سویبہ from the books of hadith and literature. تو سویبہ آئی اور اس نے دوڑتے ہوئے آ کے بتایا ابو لہب کو کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے. وہ اتنا خوش ہوا ابو لہب, دیکھیں اس وقت یہ وہی آدمی جو بعد میں دشمن بن گیا, لیکن اس وقت how much he felt for محمد صلی اللہ علیہ وسلم birth that he said آج سے تم فری ہو, تم آج سے فری ہو, تم میرے لیے اتنی اچھی خبر لائی ہو کہ اس خبر کے بدلے میں تمہیں فریڈم دیتا ہوں. اور انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. اب میں یہ کیوں سٹوری سنا رہی ہوں کہ یہ ان کے برتھ سے ریلیٹڈ ہے نا, کہ ابو لہب was so happy for the birth of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and used to love him obviously that he freed a slave. عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار خواب دیکھا, اور انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو بہت سیویئر پنشمنٹ مل رہی ہے, بہت سیویئر پنشمنٹ مل رہی ہے for whatever he had done with Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. I think it's ابن عباس رضی اللہ عنہ. اوکے, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو بہت سخت سزا مل رہی ہے اور he's really being tortured. تو وہ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں, ابو لہب کو جا کے پوچھتے ہیں کہ but you know you were the chacha of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
You were the direct uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You were his family. تو آپ کو کوئی کنسیشن نہیں ملا اس بارے میں؟ اتنی آپ سزا یہاں پہ اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ کو اس کا کوئی صلہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا؟ تو اس پہ سے ابو لہب نے ان کو جواب دیا کہ جب محمد پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک کنیز کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو، اس کے بدلے میں مجھے کچھ بوند پانی ملتا ہے، وہ عمل میرا ایکسیپٹ ہوا تھا، پسند کیا تھا اللہ نے، اس وجہ سے جب میں یہاں بہت ٹارچر میں آتا ہوں تو وہ لوگ مجھے کچھ بوند پانی دیتے ہیں یہ بتا کے کہ یہ سویبہ کو فری کرنے کا تو میرے ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ ان کی برتھ سے ریلیٹڈ، تو اس لیے آپ کو سنایا کہ ابو لہب کو تو خیر بہت سخت سزا مل رہی ہے وہاں، لیکن اس کو وہ 2 بوند پانی اس وجہ سے مل جاتا ہے کیونکہ اس نے سویبہ کو اس بات پر فری کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ان کے ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں بتاؤں گی، تو پھر بچپن سے بات شروع کریں گے. برتھ کا بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی عبداللہ اور آمینہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے. دونوں ڈائڈ ینگ. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں جب نیکسٹ ویک بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اف عبداللہ ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 18 تو 1 سال اور وہ رہی ہوں گی، پھر بچہ پیدا کیا، پھر اس کے 2-4 سال کے بعد وہ بھی گزر گئی تھی. تو she also died at the age of maybe 19 or 20. She was also just a very young girl because she must have got married when she was 15, 16 maybe. So she must have died around 18, 19 or 20 maybe maximum. And that's about it. تو انشاءاللہ آگے کریں گے. Any questions مجھے پوچھ لیجئے، ورنہ I'll close انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور آپ کو ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں بتاؤں. کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کچھ کلیئرٹی چاہیے تو پوچھ لیں. اور اگر کوئی سوال ہو تو پلیز بعد میں بھی ذہن میں آئے تو آپ بے شک یوٹیوب پہ لکھ کے بھیج دینا، تاکہ جو اور بھی لوگ جڑتے ہیں سنتے ہیں وہ انشاءاللہ ان سوالوں سے بینیفٹ کر سکیں. اور آپ اپنے کمنٹس بھی پلیز ڈالیے یوٹیوب پر، بیکاز دے میجر آر quality of work through the comments of the viewers. تو اگر آپ لوگ کچھ اچھا کمنٹ کریں گے تو it counts for me inshallah, and it's a good work, so let us all be part of it inshallah. Jazakallah khair for listening to me, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you and me. آپ لوگ کا سننا، میرا کہنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہترین خیر دے. جو کچھ اس میں سے اچھا تھا اور بہترین تھا اس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس کے بدلے میں اس سے خیر مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں. اگر کوئی بھول چوک تھی تو میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا شیطان کا فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہم سب کو بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا کر عمل آسان، اور اللہ ہمارے عمل قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.